وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے. آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں بھی ہیں. بعض افسران تو 3-3, 4-4, 5-5 گاڑیاں ہتھیا لیتے ہیں. مرضی کے جو معاہدے ہیں, ملک دشمن معاہدے ہیں, اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں. یہ بوجھ پاکستان کی عوام نہیں اٹھائیں گے. یہ غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیگل رائٹس ہیں. لیگل رائٹ اس کا ہوتا ہے جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر قانونی طریقے سے معاہدات کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے, گورنمنٹ اونڈ ہے, گورنمنٹ کے اس کے اندر جو ہے وہ شیئرز ہیں, تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں, اس کے پیسے پاکستان کے غریب عوام کیوں ادا کریں؟ ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں؟ ہم جو ٹیکسوں کی بھرمار ان بلوں میں ہوتی ہے ہم کیوں دیں وہ؟ اس لیے ہم نے بہت واضح طور پر مذاکرات کے پہلے دور میں اپنے مطالبات کو واضح طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں. اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے, نہ کہ آپ کی مرضی کے جو معاہدے ہیں, ملک دشمن معاہدے ہیں, اس کے مطابق آپ ہم سے بوجھ ڈالیں. یہ بوجھ پاکستان کی عوام نہیں اٹھائیں گے. ہم نے اس موقع پر حکومت کو یہ بھی بہت واضح کیا ہے کہ یہ مراحت انہیں ختم کرنی پڑے گی. ایک بیان جو بجلی کی فری دستیابی سے متعلق آ گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے لوگ, تو انہوں نے فوراً اس کی تردید کی. اور ٹھیک ہے, جس کو نہیں ملتی اس کی تردید ہو جائے, لیکن کیا حکومت بتانا چاہے گی کہ واپڈا کے جتنے افسران ہیں کیا ان کو بجلی فری نہیں ملتی؟ کیا بڑے بڑے اور محکموں کے افسران کو بجلی فری نہیں ملتی؟ تو کیوں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے؟ اسی طرح یہ جو پیٹرول کی مد میں ان کو فری پیٹرول ملتا ہے ایک بہت بڑے طبقے کو, یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے, تو یہ پیٹرول ہم کیوں ادا کریں؟ خرچ وہ کریں, ادا ہم کریں. اور خرچ بھی کتنا کرتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اور یہ وہ پیٹرول ہے جو فری ان کو ملتا ہے گھر کے استعمال کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے. اس میں گاڑی بھی ہے, ڈرائیور بھی ہیں. بعض افسران تو 3-3, 4-4, 5-5 گاڑیاں ہتھیا لیتے ہیں, چونکہ کوئی کسی کمیٹی میں آتا ہے. یہ تو پولیٹیکل لوگ بھی کرتے ہیں. صوبہ سندھ ہمارا, وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. بلوچستان میں تو بہت ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگا, اور کے پی میں بھی یہ سب دھندے چلتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ سرکاری لوگ اور حکومتی لوگ اور سیاسی لوگ اس طرح گاڑیاں ہتھیاتے ہیں. پھر فری پیٹرول مختلف افسران کو ملتا ہے. فری پیٹرول کے علاوہ جو بڑی گاڑی میں ایک آدمی, ایک افسر لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے لاہور سفر کرے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر 1000 سی سی اور 1300 سی سی میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا, اور جب وہ B8 میں سفر کرے گا یا بڑی گاڑیوں میں سفر کرے گا تو اس کا ایوریج کیا ہوگا. ان کی بڑی گاڑیوں کی عیاشی جو سرکاری کھاتے سے پیٹرول جاتا ہے وہ بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں. لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر اور وزیر اعظم سمیت, یعنی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت تمام لوگوں کے لیے طے کیا جائے کہ وہ 1300 سی سی سے زیادہ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. 1300 سی سی کی لمٹ ہونی چاہیے. وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, گورنر ہو, اسی طرح سے چاہے وہ ججز ہوں اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, ساری قربانی آپ قوم سے نہ مانگیں, سارا بوجھ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں. لیکن جو پورے نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے سکتے. انہیں بیٹھنا ہے اپنی ذاتی گاڑیوں میں بیٹھے, وہ چاہے جتنی بھی ان کی ہوں اور جتنا بھی پیٹرول خرچ کریں اپنی جیب سے دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سرکار کی گاڑیاں اتنی بڑی بڑی ہوں اور اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں؟ تو یہ کیا وزیر اعظم کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے؟ یہ تو آج وہ ایک آرڈیننس جاری کر کے اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوا. وزیر اعظم محمد خان جونیجو کے دور میں جونیجو صاحب نے تمام لوگوں کے لیے 1000 سی سی کی گاڑی کی لمٹ رکھی تھی, اور وہ فالو ہوتا تھا. سرکاری لوگ بھی, حکومتی لوگ بھی, سیاسی لوگ بھی
सब 1000 सीसी को जो है वो फॉलो करते थे और सरकारी कोई गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर की नहीं होती थी। तो भाई 1300 पे तो आ जाइए कम से कम, इसमें तो कोई जान नहीं जाती। तो जब आपकी तरफ से ये जेस्चर नहीं होता और आपकी अय्याशियां खत्म नहीं होती तो ये बोझ कौम क्यों उठाए। इसलिए हमारा सीधा सीधा मुतालबा है कि ये सारी मराहत खत्म होनी चाहिए, बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, आईपीपीज में एक एक आईपीपी का फॉरेंसिक ऑडिट हो और फिर